الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الأسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے. قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: کان یکون فی محنت اہلہ یعنی خدمت اہلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز کا وقت ہوتا، خرج إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اس حدیث پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کا بیان ہے، بے انتہا تواضع اور انکساری کا بیان ہے. بہت سے مرد گھریلو امور میں عورت کا ہاتھ بٹانے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے ہیں. یہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. گھر میں عورت کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. جس میں انسان کو توہین یا بے عزتی نہیں سمجھنی چاہیے. اسی طرح گھریلو معاملات میں اتنی زیادہ مصروفیت بھی صحیح نہیں کہ نماز کا بھی ہوش نہ رہے، بلکہ نماز کا وقت ہوتے ہی ساری مصروفیات ترک کر کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. راوی حدیث حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ کے حالات. اسود بن یزید بن قیس نخعی کوفی، ان کی کنیت ابو عمرو ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسود بن یزید ثقہ اور بہترین آدمیوں میں سے ہیں. محدثین رحمہم اللہ ان کی ثقافت اور جلالت علمی پر متفق ہیں. یہ تابعی ہیں. ان کے متعلق منقول ہے کہ بہت نیک آدمی تھے. ہر 2 راتوں میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے اور انہوں نے 80 حج کیے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایات لیتے ہیں. سن 74 ہجری کو فوت ہوئے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لو دعیت الى قراع او ذراع لأجبت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے بکری وغیرہ کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ. اور اگر مجھے بازو یا پائے ہدیے کے طور پر بھیجے گئے تو میں یقیناً قبول کروں گا. اس حدیث پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور سادگی کا بیان ہے، اور اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی غریب کی سادہ سی دعوت اور معمولی سا ہدیہ بھی قبول کیا جائے.
سادگی یا قلت کی وجہ سے رد نہ کیا جائے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدیے کے معمولی پن کی طرف کبھی نہ دیکھو، فانظر الی قلب من اہداہا، بلکہ یہ دیکھو کہ دینے والا کس خلوص سے دے رہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت ناقة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العضباء لا تسبق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عضبا نامی اونٹنی تھی، جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ راوی کو شک ہے او لا تکاد تسبق، معنی وہی ہوگا کہ جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ فجاء اعرابی علی قعود له فسبقها، چنانچہ ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور عضبا نامی اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ فشق ذلك علی المسلمین حتی عرفہ، یہ بات مسلمانوں کو نہایت گراں گزری، یہاں تک کہ آپ نے بھی اس حالت کو پہچان لیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حق علی اللہ الا يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے، جھکا دے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کا بیان ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز کو بھی ہمیشہ کے لیے سر بلند نہیں رکھتا، بالآخر ہر بلندی کے حصے میں پستی آتی ہے۔ لکل عروج زوال، افراد اور قوموں سے لے کر بے شعور جانوروں تک میں یہ اصول کار فرما ہے، اور اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں۔ ایک تو فنا و زوال ہر چیز کا مقدر ہے، دوسرے بلندی و سرفرازی سے کوئی خود سر، گھمنڈی اور سرکش نہ ہو جائے، اس لیے اسے پست کر کے متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو سب سے بلند ہے، اور وہ ہر بلند کو پست کرنے کی طاقت سے بہرور ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو یہ بات ناگوار گزری، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی قدرت و حکمت کو واضح فرمایا۔ باب تحریم الکبر والاعجاب، فخر و غرور اور خود پسندی حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ وقال تعالی، نیز فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ نیز فرمایا اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھلا، اور نہ زمین میں اترا کر چل، بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔
तुसअर खद्दक लिन्नास ला तुसअर खद्दक लिन्नास के माना है तू अपना चेहरा लोगों से अज़राह तकब्बुर मत फेर ले। वक़ाल तआला इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम, और अल्लाह ताला ने फरमाया बिलाशुबा क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, बस उसने उन पर सरकशी की। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूउ बिलउस्बति उलिल क़ुव्वा, और हमने उसे इतने ख़जाने दिए कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमाअत बमुश्किल उठाती थी। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन, जब उसे उसकी कौम ने कहा इतरा मत, यकीनन अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इला क़ौलिही तआला फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ताला के इस कौल तक, बस हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। मज़कुर आयात में इंसान को फ़ख्र गुरूर से, जमीन पर अकड़ कर चलने और दुरुस्त रोई और तुनख़ुई से मना किया गया है, और क़ारून के अंजाम को बयान करके वाज़ेह फरमा दिया कि मज़कूरा उमूर का इर्तिकाब बहुत ख़तरनाक है और इसका अंजाम निहायत बुरा है। वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रे के बराबर भी किब्र होगा, गुरूर होगा, तकब्बुर होगा। फ़क़ाल रजुलुन इन्नर रजुल युहिब्बु अन यकून थौबुहु हसनन व नअलुहु हसनतुन, एक आदमी ने सवाल किया, आदमी को यह पसंद है कि उसका लिबास अच्छा हो और उसके जूते अच्छे हों। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नासी, यकीनन अल्लाह साहिब जमाल है और वह जमाल को पसंद फरमाता है। किब्र का मतलब है हक बात को ठुकराना और लोगों को हकीर समझना। बतरुल हक़ के लुगत में माना बयान किए हैं दफ़उहु व रद्दुहु अला क़ाइलिही, हक को ठुकरा देना और उसके काइल पर उसे लौटा देना। गम्तुन नास ऐ इह्तिक़ारुहुम, लोगों को हकीर समझना। हदीस पाक में मिस्क़ालु ज़र्रा फरमाया, ज़र्रा छोटी सी चींटी को कहते हैं और बास के नज़दीक सूरज की शुआओं में चमकने वाले ज़र्रे हैं। जो सिर्फ दीवार की किवाड़ों से नजर आते हैं बल्कि दरारों से नजर आते हैं, या दरवाजे की किवाड़ या दरवाजे में जो दरार होती है उससे नजर आते हैं। उसके एक जर्रे का अंदाजा कर लीजिए कि उसकी क्या मिकदार है। किब्र की इतनी मिकदार भी अल्लाह को पसंद नहीं। अगर इस किब्र की बिना पर वो अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान लाने से इनकार करेगा तब तो उसके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं। और अगर उसका किब्र ऐसा है कि वो माल व दौलत या हुस्न जमाल या जाह मनसब या इल्म फضل या हसब व नसब की वजह से अपने आप को बरतर और दूसरों को हकीर समझता या हक बात मानने में हठधर्मी का इर्तिकाब करता है तो ये किब्र भी अल्लाह को नापसंद है।
اور یہ ابتداءً جنت میں نہیں جائیں گا بلکہ سزا بھگتنے کے بعد ہی، بلکہ سزا پانے کے بعد ہی، بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ کبر غرور کے بغیر اچھا لباس وغیرہ پہننا جائز ہے۔ وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینک۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ قال لا استطيع، اس نے کہا اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت ما منعه الا الكبر، آپ نے فرمایا تو طاقت ہی نہ رکھے، اسے صرف کبر نے آپ کی بات ماننے سے روکا تھا۔ قال، راوی نے بیان کیا فما رفعها الى فیہ، کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ حدیث پاک میں کبر کی شناعت اور قباحت اور متکبرین کے انجام بد کو بیان کیا ہے۔ دور حاضر میں جو لوگ مغرب زدگی کی وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کے عادی ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہ ماننے کے بہانے کرنا انسان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ احکام کو نہ ماننے کے حیلے بہانے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو گویا یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجت الجنت والنار، کہ جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا۔ فقالت النار، دوزخ نے کہا فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے۔ وقالت الجنت فی ضعفاء الناس ومساکینہم، بلکہ وہ مساکینہم، جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ فقضى اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا انک الجنت رحمتی، کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وانک النار عذابی، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے۔ اعذب بک من اشاء ولکلیکما علی ملؤها، اور میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ حدیث پاک میں سرکشی اور تکبر کے انجام بد کی وضاحت ہے کہ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت کو اپنی رحمت کہنے کا مطلب مظہر رحمت، اور جہنم کو اپنا عذاب کہنے سے مقصد مظہر عذاب ہے۔ اس میں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یوں ہی جسے چاہیں گا جنت میں اور جسے چاہیں گا جہنم میں بھیج دیں گا، بلکہ اس کی یہ مشیت اس کے مقررہ اصول کے مطابق ہی ہوگی۔ جنت میں جانے والوں کو وہ اعمال صالحہ کی توفیق سے نوازتا ہے جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں وہ معصیت کی دلدل سے ہی نہیں نکل پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہم احفظنا منہ، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔